کہاں چلے گئے وہ مسلمان جن کو ان کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے اور عدل و انصاف کرنے والے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان حکمران جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو اور وہ خود مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو اور اپنے کندھوں پر پانی کی مشک اٹھا کر غریب بیواؤں کے گھر میں پانی دینے جا رہا ہو؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان جو ایک مسلمان عورت کی پکار پر عرب ممالک سے نکلے اور پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب کے شہر ملتان تک پہنچے، جس کی وجہ سے اس دور میں جنوبی پنجاب اور سندھ میں اسلام کو تقویت ملی؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان بیماری میں یہ دعا کرتے پائے گئے کہ یا اللہ مجھے بیت المقدس فتح ہونے سے پہلے موت نہ دینا؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان جن کی شان و شوکت، روب و دبدبہ، جلال کو دیکھ کر ان کے دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان جو انگریز جرنیل جب اس نے مصر سے شام جانے والے مسلمان قافلے کو لوٹا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں، بلاؤ ان کو اور وہ آپ کی مدد کریں، جب یہ بات اس دور کے مسلمان حکمران کے پاس پہنچی کہ انگریز جرنیل نے اس طرح کہا ہے، تو وہ مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس کو سبق نہ سکھا دوں۔ اور پھر تاریخ نے اس انگریز جرنیل کا حشر بھی دیکھا۔ کہاں چلے گئے مسلمان جن کی جرت اور بہادری کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، جن کی ایمانی طاقت کا عالم یہ تھا کہ سامنے کفار کا 40,000 کا لشکر تھا اور ادھر خالد بن ولید کی سربراہی میں صرف 10 مسلمان تھے، تو تاریخ نے ان 10 افراد کو 40,000 کے لشکر کو شکست دیتے ہوئے دیکھا۔ کہاں چلے گئے مسلمان جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہونے لگے؟ تو انگریز جرنیل نے کہا آپ خفیہ رستے سے بھاگ جائیں، تو وہاں پہ ایک تاریخی جملہ انگریز جرنیل کو سننے کو ملا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کہاں چلے گئے مسلمان جن نے ہندوستان پر اسلام کی سربلندی کے لیے 17 حملے کیے؟ کہاں چلے گئے مسلمان جنہوں نے 800 سال پوری دنیا پر اسلام کا پرچم سر بلند کیے رکھا؟ کہاں چلے گئے مسلمان حکمران جس نے 33 سال آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی؟ کہاں چلے گئے وہ مسلمان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھیں اور مسلمان جنگجوؤں کو پیغام دیا کہ 2 رستے تمہارے پاس ہیں، یا تو ڈوب کے مر جاؤ یا جنگ کرو اور اندلس کو فتح کرو؟ تو پھر تاریخ نے اندلس کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاکستانیوں، آج ہمیں سوچنا ہوگا آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا تھی۔ آج پھر سے تاریخ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان جیسے عظیم مسلمان حکمرانوں کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اس تحریر کو مختلف گروپوں میں شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے جیسے مسلمان سوئے ہوئے ہوں اور ان کا جذبہ ایمانی جاگ جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ AK ہسٹوریکل is signing off.